السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز. میں آپ کا ہوسٹ اسد وقاص خان پھر انڈین نیوز کے پلیٹ فارم پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو آج کا موضوع بہت اہم ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ موضوع شاید ہر گھر کا ایک اہم موضوع ہوتا ہے جب اس کا بچہ تعلیمی سرگرمیوں میں آگے بڑھتا ہے. ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ تعلیمی میدان میں اچھے نمبرز لے، اچھی تعلیم حاصل کرے اور بڑا ہو کے ایک اچھا انسان بنے، ایک اچھی جاب کرے اور ایک اچھے ادارے کو ریپرزینٹ کرے. والدین اس کی کوشش میں دن رات محنت کرتے ہیں. اسپیشل بات کروں گا والد کی بھی، اور کچھ والدہ بھی جاب کرتی ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. وہ اتنی فیس، بھاری بھرکم فیس، لاکھوں کی تعداد میں پہلے اسکولوں کو ادا کرتے ہیں، پھر یونیورسٹیز کو ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بچوں کو اتنے لاکھوں روپیہ فیس دینے کے بعد پھر بھی پریشان نظر آتے ہیں کہ کیا ان کے بچے کو اچھی نوکری مل پائے گی کہ نہیں. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے خواتین و حضرات ہم بھی بہت پریشان ہوئے. ہم نے مختلف لوگوں کی رائے لی، آپ کے سوالات ہم تک پہنچے، آپ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ سر اس موضوع پہ بات کی جائے. تو ہم نے اس موضوع پہ بات کرنے کا سوچا، اور ایڈین ٹیم نے، میرے ٹیم پوری نے اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس موضوع پہ مختلف ماہرین تعلیم جو کہ اپنی فیلڈ میں، اپنے کام میں بہت ہی ماہر ہیں اور آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور تاکہ آپ اس مشکل سوال کا جواب بڑے آسانی سے لے سکیں ہم سے. تو ہم نے رابطہ کیا اپنے ماہر تعلیم آپ سے جو کہ اپنے میدان میں اپنی مہارت آپ رکھتے ہیں. میرا دھیان آپ کی طرف لے جانے کا مقصد ہے ایک بڑی معزز شخصیت جن کو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، جناب معیز امجد صاحب. معیز امجد صاحب کا تعارف یہ ہے کہ انہوں نے 1987 میں MBA میں فرسٹ پوزیشن لی پنجاب یونیورسٹی میں. طالب علم تو یہ بہت اچھے تھے. انہوں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ ماسٹر ڈگری کی جائے. ماسٹر ڈگری کے بعد انہوں نے ڈاکٹریٹ اسکالرشپ پہ کیا. خواتین و حضرات، یہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن UGC سے انہوں نے PhD کیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے لائف کوچنگ شروع کی ہے. یہ لمس سول سروسز جو ادارے ہیں، PTCL، گفٹ یونیورسٹی، جو ہماری برانڈ چین سکولز ہیں، بیکن ہاؤس سکول، سٹی سکول، اور جتنے بھی اچھے ادارے ہیں، گفٹ یونیورسٹی پہ انہوں نے کام کیا. لوگوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کی، ان کو گائیڈ کیا کہ بھئی آپ کو یہ رستے پہ جانا ہے، یہ تعلیم حاصل کریں، وہ بات کیجئے. معیز امجد صاحب ایک بہت ہی معروف لائف کوچ بھی ہیں. معیز امجد صاحب سے جب ہم نے یہ سوال پوچھا کہ معیز امجد صاحب آپ ہماری رہنمائی کیجئے کہ کیا ہمیں ڈگری کے اوپر کام لینا چاہیے، لاکھوں روپیہ والدین دیتے ہیں اور بچے کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا جسے ہم سکلز کا نام دیتے ہیں، یا بچے کو اپنے سکلز پہ کام کرنا چاہیے. تو معیز امجد صاحب نے اپنی رائے، جو قیمتی رائے، اپنا وقت نکال کے کچھ اس طرح سے ہمیں رہنمائی کی، ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. مجھے امید ہے جب آپ یہ بات توجہ سے سنیں گے، ان کی رائے سنیں گے، تو آپ کے لیے یہ جاننا بڑا ہی آسان ہو جائے گا کہ آپ کے بچے کے لیے ڈگری حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے، کیا اس کو ہنر حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے. آئیے جانتے ہیں سر کی رائے، پلیز. جی السلام علیکم. دیکھیے، ڈگریز کی دوڑ کو تو میں ویسے ہی غلط سمجھتا ہوں. میرے خیال سے اصل چیز جو ہے وہ انسان کی لرننگ ہونی چاہیے تھی. جس وقت ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا، لرننگ کا کرائیٹیرین ہم نے یہ بنا دیا کہ اگر ڈگری ہے تو اس کا مطلب ہے لرننگ ہو گئی ہے. یہ میں اور آپ بھی جانتے ہیں، یہ دنیا بھی جانتی ہے کہ ڈگری لرننگ کا انڈیکیٹر نہیں ہے. انسان جو ہے اگر اس نے سیکھا ہے تو وہ سیکھنا جو ہے وہ اس کی شخصیت میں نظر آئے گا. اس کے لیے آپ کو کوئی ڈگری دیکھنے کی ضرورت بہت زیادہ نہیں پڑے گی. ظاہر ہے کہ یہ کرائیٹیرین اس لیے ہے کیونکہ یہ آسان ہے کہ جس وقت آدمی جو ہے وہ یہ دیکھ پاتا ہے، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے یہ اس چیز کو آتھینٹیکیٹ کر رہا ہے کہ ایک آدمی نے کہیں سے پڑھا ہے. تو کہیں سے پڑھا ہے کا مطلب لازم نہیں ہے کہ اس نے سیکھا بھی ہے اور وہ اس نالج کو اپلائی بھی کر سکتا ہے. اس لیے میں جو پہلا سوال ہے آپ کا کہ وہ کیا کرے، کس فیلڈ میں ڈگری لے، وہ جس فیلڈ میں بھی شوق رکھتا ہے اس کو سیکھے. اور وہ سیکھنا جو ہے وہ اس کو اس قابل بنا دے گا کہ کوئی اس کو نوکری دیتا ہے یا نہیں دیتا، وہ اس سیکھنے کو استعمال کر سکے گا اپنے لیے بھی. دنیا میں اب اصل میں بہت اپرچونٹیز ہیں، اور ان اپرچونٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں انٹرپرینیورز کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم نوکری قسم کی پیشے کے لیے ہم لوگوں کو تیار کریں.
باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ لوگوں کے اندر کیا چیز پیدا ہونی چاہیے، کیا کوالٹیز پیدا ہونی چاہیے، جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلی کوالٹی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے وہ انسان کی سیلف اویئرنیس ہے، اس کی کانشیسنیس ریزنگ، وہ اپنی زندگی میں زیادہ کانشیس عمل کرنے لگ پڑے، وہ اس چیز کے بارے میں ہر لمحہ کانشیس رہ سکے. تو یہ ہے جو آئیڈیل ہے جس کو ہمیں اچیو کرنا ہے، کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں اور کیا اس کے نتائج نکلیں گے، اور مجھے ان کانسیکوینسز کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار رہنا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ اس کی امپلس کنٹرول ہے. ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ امپلسولی ریئیکٹ کر جاتا ہے چیزوں کے بارے میں، اور یہ اس کانشیسنیس ریزنگ ہی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ جب وہ کانشیسنیس ریزنگ ہوتی ہے تو یہ امپلس کنٹرول آپ سے آپ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. جی تیسری چیز جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں اور اس سوسائٹی میں بہت زیادہ لیکنگ ہے، وہ ہے اسپرٹ آف کنٹریبیوشن. ہم تعاون کی اسپرٹ سے محروم ہو چکے ہوئے ہیں. جی ہم صرف اپنا اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں زندگی میں، اپنے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایک اجتماعی فائدے کے لیے ایک موومنٹ بنانے کی ضرورت ہے. انفیکٹ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم حکومت کو اور حکومت کے نمائندوں کو اور رولرز کو اور واٹ ناٹ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے دیتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس اجتماعیت کے لیے. اور اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیر از آلویز سم روم کہ جو میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. اس لیے اسپرٹ آف کوآپریشن اور اسپرٹ آف کنٹریبیوشن، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں میں. اور اس سلسلے میں جو انڈیویجول لیول پہ بڑی امپورٹنٹ بات میں ایک اور بھی محسوس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان ایک بامقصد اور بامعنی زندگی گزارنے کا عزم کرے، اور وہ اس طرف بڑھے، ہر لمحہ ہر روز اس طرف اس کا ایک قدم آگے بڑھے کہ میں نے مقصد کو اپنے سامنے رکھنا ہے، بجائے اس کے کہ محض اپنا وقتی فائدہ جو بھی آپ فائدے لے کر آ رہے ہیں وہ کچھ دیر کے لیے آپ کو بہت خوشی دیں گے، اور اس کے بعد اب نیکسٹ سٹیپ کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے. مقصد آپ کو زندگی میں ایک پیس اور فلفلمنٹ کا احساس دے گا ہمیشہ. جی خواتین و حضرات، آپ نے سر کی رائے سنی. امید ہے کہ سر کی رائے سننے کے بعد آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا. اس چیز آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی بہتر رہنمائی کے لیے، اگر کوئی آپ کے دل میں پھر بھی سوال رہ جائے، ہم نے ایک اور ماہر تعلیم، بڑے معروف سینئر ہمارے ایجوکیشنسٹ، ایک ٹرینر، ان سر نے بہت ہی برٹش لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. یہ ایک اسکول کے پرنسپل بھی ہیں. یہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ بھی کام کرتے ہیں، لائف کوچنگ بھی کرتے ہیں، موٹیویشن ٹریننگ کرتے ہیں، ایجوکیشنل ٹریننگز بھی کرتے ہیں. جب ہم نے ان کا نام شاہد محمود خان ہے، اور یہ ہماری ایک سینئر ایجوکیشنسٹ ہیں اور بڑے تعلیم وابستہ گزشتہ کئی سالوں سے تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں، تعلیمی میدان میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. جب ہم نے ان سے یہی سوال کیا کہ سر آپ کی رائے میں ڈگری یا سکلز کی کیا امپورٹنس ہے، تو سر نے کچھ اپنی رائے کا اظہار کچھ یوں کیا. آئیے جانتے ہیں سر کی رائے. السلام علیکم، میں ہوں جی شاہد محمود، اور میرا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. میں پچھلے چند سالوں سے ٹیچنگ کر رہا ہوں اور اپنے ادارے کا سربراہ بھی ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سوشل میڈیا کے اس چینل کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ڈگری اور سکل کی اہمیت پر اپنے نظریات آپ سے شیئر کر سکوں. سب سے پہلے میں ڈگریز کی بات کروں گا. ہمارے ملک میں اسٹوڈنٹس کی دوڑ صرف ڈگری حاصل کرنے پہ لگی رہتی ہے، اور وہ ڈگری کو ہی اپنی آخری منزل تصور کرتے ہیں. چاہے جیسے بھی ہو ڈگری ملنی چاہیے. اس کے لیے وہ رٹا بھی لگاتے ہیں، گیس پیپرز سے بھی ہیلپ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انفیئر مینس کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے بس ڈگری ملنی چاہیے. ان کو ڈگری تو مل جاتی ہے، لیکن کوئی اسکل کے وہ مالک نہیں بن نہیں پاتے. اسی لیے ہزاروں ڈگری ہولڈرز محنت مزدوری، دکانداری یا کوئی بھی ایسا کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس کا ڈگری یا تعلیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. ہمارے ملک کا لٹریسی ریٹ تقریباً 30% ہے، جس میں اسکل 10% افراد کے پاس بھی نہیں ہے، صرف ڈگریاں ہیں. ہزاروں لوگ ایم اے انگلش کرنے کے باوجود بھی انگلش نہ بول پاتے ہیں نہ سمجھ پاتے ہیں.
اور یہ ایک کامن سی پرابلم ہے۔ کمپیوٹر صرف گیمز اور تفریحی پروگرام کے لیے سیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کو ڈگری ہولڈرز کی نہیں، اسکل ہولڈرز کی ضرورت ہے۔ فن لینڈ جیسے ترقی یافتہ ملک کو دیکھیے جہاں لٹریسی ریٹ 100% ہے لیکن نصابی مواد اور کتب نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں تمام ادارے صرف مہارت اور تربیت کو فوکس کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور وہاں معیار تعلیم سب سے بلند ہے۔ میں بھی حکمران، ماہرین تعلیم اور سلیبس ڈیزائنر اور ایجوکیشن کی ہائر اتھارٹیز سے اپیل کرتا ہوں کہ ملک میں ووکیشنل سینٹرز اور تربیتی مراکز کا قیام یقینی بنائیں۔ شکریہ۔ جی خواتین و حضرات، امید ہے کہ سر کی رائے بھی آپ کے لیے بڑی مفید اور منفرد ثابت ہوگی۔ اب خواتین و حضرات، آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ آپ اس پروگرام جو ہم آپ کے لیے ان ماہرین تعلیم کی رائے لے کے آئے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں، کیسا جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سوالات کے جواب دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے کسی بھی سوال کا، آپ اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں، اس کی کسی تعلیمی سرگرمی کے بارے میں پریشان ہیں، یا اس کے کسی تعلیمی مسائل کا حل جاننا چاہتے ہیں، آپ کی اسکرین پر ہمارے نمبرز آ رہے ہوں گے۔ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیو لنک پہ، یوٹیوب پہ چینل پہ جا کے سبسکرائب کیجئے EDN نیوز چینل کو یوٹیوب کے اوپر، اس کے کمنٹ کیجئے اپنا کویسچن۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب ماہرین تعلیم کی رائے میں آپ تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ماہرین کے ساتھ، آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کے ریلیکسیشن کے لیے، آپ کو آرام پہنچانے کے لیے، آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کا حل سلانے کے لیے۔ دیکھتے رہیے EDN نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔